کسی کو گرانا وہ آسان ہے، اپنے نفس کو غصے کے وقت قابو کر لینا یہ مشکل۔ کتنے ایسے بد نصیب والدین نے اپنے بچوں کو قتل کیا۔ تو تاریکیاں، جو بندہ ظلم کرے گا، جتنا ظلم کرے گا اتنی ہی زیادہ اس قیامت کے دن اس کی تاریکی بڑھے گی۔ ان لوگوں نے اپنی اس شح کی وجہ سے لوگوں کا خون بہایا، قتل کیا لوگوں کو، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، اور ان کی عزتوں کو اپنے لیے حلال سمجھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان وایمان الی یوم الدین وبعد۔ 21 محرم شروع ہو چکی ہے 1445 ہجری، اور آج 9 اگست کی شب ہے 2023۔ ہم نے کل جس باب کا آغاز کیا وہ باب تزکیہ سے متعلق ہے۔ کل ہم نے اس کے متعلق تفصیل سے بات کی۔ یہ کتاب الجامع کا چوتھا باب ہے۔ چوتھا اور پانچواں یہ دونوں ابواب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور امپرومنٹ کے لیے انتہائی مفید ہیں، اور یہ دونوں ابواب ہی دراصل تزکیہ کی ایک بہترین شکل میں موجود ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں جھوٹ آہستہ آہستہ چھوڑوں گا، نہیں، وہ جھوٹ چھوڑ دے کیونکہ گناہ ہے۔ ہاں، اسی طرح کچھ ایسی بیماریاں ایسی چیزیں لوگوں میں، کوئی ایسی قباحت ہیں جو نسل در نسل چلی آ رہی ہوں، جیسے عرب لوگوں میں شراب تھی۔ تو اگر داعی دیکھے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس میں ایسی بیماریاں جن لوگوں میں چلی آ رہی ہیں اور دین کا ان کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا پہلے، تو ان کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کر چلا جائے۔ یہ داعی کی سمجھ بوجھ، اس کا فہم اور اس کے دعویٰ کے جو اسالیب ہیں ان میں سے یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن عام بندہ جو کہتا ہے کہ میں اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن سارے اسلام پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جن چیزوں سے روک دیا گیا ان سے ایک لمحے میں رک سکتے ہو، اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے دیکھیں آسانی کتنی ہے۔ اسلام دنیا کی سب سے آسان ترین چیز ہے، اس لیے اس کی ایک دلیل، اس کی ایک لاجک یہ ہے کہ اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے۔ جو چیز سب کے لیے کوئی بنائے گا وہ اس کو بہت ایزی بنائے گا نا، ایسا ہی ہے نا۔ اور وہ چیز جیسے کسی کے پاس اگر آئی فون ہے، آئی فون سب کے پاس نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ یوزر فرینڈلی نہیں ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں وہ شاید اس کو استعمال نہ کر سکیں اچھی طرح سے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں بنتی ہیں لیکن سب کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے وہ مشکل ہوتی ہیں۔ سب کے لیے کیوں نہیں ہوتی؟ کہ ان میں سب کے لیے اس کو استعمال کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسلام اور دین چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدی للناس اس کو کہا، اور یہ انسانیت کے لیے ایک راہ ہدایت ہے، تو لاجک یہ کہتی ہے کہ اس کو آسان ہونا چاہیے، اور اللہ نے آسان کیا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ کیسے آسان ہے؟ اس کی آسانی کا ایک پہلو یہ ہے کہ جن چیزوں سے روک دیا گیا آپ ایک لمحے میں سب سے رک سکتے ہیں۔ آدھا اسلام پر تو آپ کا عمل ہو گیا فوراً، اور باقی کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا کرو، کیا وہ ساری ایک ہی دفعہ ایک ہی دن میں کرنے کا کہا؟ نہیں۔ سب سے بڑا فریضہ نماز ہے، نماز بھی ساری ایک ہی وقت میں تو نہیں ہے، صرف 5 نمازیں ہیں۔ وہ اندازہ کریں کہ 50 تھیں، یہ فرض تھیں 50، 5 نمازیں ہوں گی، اپنے اپنے وقت پہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد رمضان کے روزے فرض ہیں، کب آئیں گے؟ 1 سال کے بعد۔ حج کب آئے گا؟ جب انسان میں استطاعت ہوگی۔ زکوٰۃ کب دینا ہوگی؟ جب استطاعت ہوگی۔ اور باقی بھی اس طرح سے جن چیزوں کا حکم دیا گیا جب موقع آئے تو ان پر بندہ عمل کرے، تو اس لیے آسان ہے۔ تو ان ابواب میں، اس باب میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے کون کون سی چیزیں چھوڑ دینی ہیں، اور واللہ یہ جسے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت ہے وہ تو کم از کم چھوڑ دے۔ کل ہم نے حسد پر بات کی، اور ہم نے کل صرف یہ ایک حدیث ہم پڑھ سکے حسد کے بارے میں، اور ہم نے یہ بات کی کہ کتنے سبحان اللہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آسمانوں پر بھی پہلی جو نافرمانی ہوئی، تکبر ہوا، اس کا سبب بھی حسد تھا۔ آدم علیہ السلام کو نیچے بھیجا، سب سے پہلا گناہ قتل ہوا، اس کے پیچھے بھی حسد تھا۔ یہود نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود نہیں مانا، اس کے پیچھے حسد تھا۔ یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے بیٹوں نے اپنے باپ کی تربیت کا کوئی خیال نہ رکھتے ہوئے ایک معصوم بچے کو، جس کا کوئی قصور نہیں تھا، بے ضرر تھا بالکل، بس باپ کا چونکہ لاڈلا ہے تو حسد کی وجہ سے اس کو بھی قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ کتنی بدترین چیز ہے۔ اور کل ہم نے اس پر بات کی تھی، اس لیے زیادہ وقت لگایا تھا کہ
آپ میں سے اکثر لوگ جو مجھے سن رہے ہیں آن لائن بھی، اکثر دعات ہیں، داعیات ہیں، دین کے کام میں لگے ہوئے بھائی اور ہماری بہنیں ہیں۔ کتنی جماعتیں ایسی ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ حسد کا شکار ہیں باوجود اس کے کہ دینی جماعتوں میں ہیں، اور کئی لوگوں سے ان کی دشمنی کی بنیاد صرف یہ ہے کہ وہ ان کی جماعت میں نہیں ہیں۔ کئی لوگوں سے ان سے دشمنی کی بنیاد صرف یہ ہے۔ تو واللہ یہ چیزیں انسان کو بہت ہی زیادہ دور لے جانے والی اور انسان کو بہت زیادہ برباد کر کے رکھ دینے والی ہیں۔ آج جس حدیث کو ہم پڑھیں گے اور اس میں جس چیز سے رکنے کا کہا گیا، یہ بھی وہ چیز ہے جو انسانیت کو تباہ کرنے والی بڑی بڑی 3 چیزوں میں سے ایک ہے۔ کیا ہے وہ؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پچھلی حدیث میں ان سے مروی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ، مضبوط اور قوی طاقتور وہ نہیں ہے جو کہ کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو ریسلنگ میں، کشتی میں گرا دے، وہ قوی نہیں ہے، وہ طاقتور نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ، طاقتور تو وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر لے، اپنے نفس کا مالک بن جائے، یعنی اس پر کنٹرول حاصل کر لے عند الغضب، غصے کے وقت۔ یہ قوی ہے، یہ حقیقی ریسلر اور پہلوان اور کشتی جیتنے والا یہ شخص ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث کے صحیح ہونے پر امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں کا اتفاق ہے، اور دونوں نے اس حدیث کو اپنی اپنی صحیح میں ذکر کیا۔ اس حدیث میں جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے کہ جس نے انسانیت کو وہ انفرادی طور پر بھی عموماً اور اجتماعی طور پر بھی جس نے انسانیت کو تباہ کر کے رکھ دیا، وہ غصہ ہے۔ اور غصے سے سبحان اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال، اولاد، ہمارا مال و دولت، جسم و جان سب قربان ہو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، کس بہترین انداز میں ہمیں غصے سے دور ہٹایا ہے۔ اینگر مینجمنٹ پر بہت سارے کورسز بھی لوگ کرواتے ہیں، یہ کرو اور وہ کرو۔ سبحان اللہ، وہ تعلیمات جو وحی کے ذریعے سے نازل کی گئی، ان سے بڑھ کر کوئی تعلیم ہو سکتی ہے؟ بس اس میں بات یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا یہ دیکھے کہ بات مجھ سے کیا کی جا رہی ہے، بات ہے کیا۔ آپ اس حدیث پر غور کریں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی اس میں تعلیم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ طاقتور ہے، باڈی بلڈر ہے، پہلوان ہے، اس کو داؤ پیچ بڑے آتے ہیں، اور وہ مختلف ٹیکنیکس کے ذریعے سے، مختلف داؤ پیچ کے ذریعے سے لوگوں کو گرا دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو طاقتور نہ سمجھے۔ ویسے اگر دیکھا جائے عام طور پر وہ طاقتور ہے یا نہیں ہے؟ ہے وہ طاقتور۔ اگر دیکھا جائے اس اعتبار سے کہ جو بندہ مضبوط ہے اور لوگوں کو گرا لیتا ہے، طاقتور تو وہ ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اسلام نے خود انٹروڈیوس کروائیں، ان الفاظ کے ساتھ جو الفاظ لوگوں میں پہلے سے چلتے تھے، ان کا ایک الگ مفہوم اسلام نے دیا، خاص طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی احادیث میں۔ اس لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ کیسے ہم دین سے جڑے ہوئے لوگ، ہم حدیث کو پڑھے بغیر کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیسے ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم حدیث نہ پڑھیں اور بس ایسی ہی زندگی گزرتی رہے؟ تو وہ مضبوط تو ہے جس بندے کو، جو بندہ کسی کو گرا لیتا ہے، لیکن آپ نے اس کا ایک الگ معنی بیان کیا، اور وہ ایسا معنی اگر ہم نے یہ حدیث نہ سنی ہو تو بندے کے دور تک بھی ذہن میں نہیں آتا کہ اس مثال کو کہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے امپلیمنٹ کریں گے، کہاں پر اس کو اپلائی کر کے آپ حکم دیں گے۔ اتنی بڑی چیز، اتنے بڑے معلم تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بڑے معلم۔ ہمارا عجیب حال ہے کہ ہمیں اگر پتہ چلے نا کوئی باہر سے کوئی بندہ ہمیں سکھانے کے لیے، ورکشاپ کروانے کے لیے آیا، ہم سب کہیں گے نہیں، چھوڑنی نہیں۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں جس نے اس معاشرے کو کھڑا کر دیا جو معاشرہ دنیا کے بہترین معاشرہ بن گیا، ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، ان کا فہم، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس موجود ہے۔ دیکھ لیں کہ ہم اس سے بھی کتنا دور ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، مضبوط، اصل مضبوط وہ نہیں ہے، طاقتور حقیقت میں وہ نہیں ہے جو کہ کسی کو گرا لے۔ اصل میں طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس کو پچھاڑ لے، اپنے نفس کو گرا لے۔ اصل جو طاقتور شخص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول کر لے۔ کیا مطلب؟ غصے کے وقت اپنے نفس کو گرا دے۔ آپ دیکھیں یہ غصہ کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمرہ یلقیہا الشیطان، یہ وہ انگارہ ہے جس کو شیطان انسان میں داخل کر دیتا ہے۔ جیسے غصہ آتا ہے انسان میں حرارت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ چند سیکنڈز ہوتے ہیں۔ یہ ان چند سیکنڈ میں جس بندے نے اپنے نفس پر کنٹرول نہ کیا، انہی چند سیکنڈ میں قتل ہوتے ہیں، انہی چند سیکنڈ میں طلاقیں ہوتی ہیں، انہی چند سیکنڈ میں انسان اسلام سے کبھی خارج ہو جاتا ہے، انہی چند سیکنڈ میں کبھی وہ نقصان کر بیٹھتا ہے جو بعد میں کبھی اس کا مداوع ہی نہیں ہو سکتا۔ چند سیکنڈ ہوتے ہیں۔ تو اگر واقعی موازنہ کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ کسی کو گرانا وہ آسان ہے، اپنے نفس کو غصے کے وقت قابو کر لینا یہ مشکل ہے۔ اور اس حدیث میں اس کا کچھ ایک اور حصہ بھی ہے، یا وہ الگ حدیث ہے، وہ سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں امام البانی رحمہ اللہ وہ لے کر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا صحابہ رضی اللہ عنہم پتھر اٹھا رہے ہیں، ویٹ لفٹنگ کر رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کیا کر رہے تھے؟ ویٹ لفٹنگ، پتھر اٹھا رہے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے جسموں کو مضبوط کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو یقینی طور پہ یہ ویٹ لفٹنگ ہی تھی، صحابہ کرتے تھے اپنی۔ ایک تو ان میں کوئی ایسے صحابہ نہیں تھے جو کہ جن کا وزن بڑا ہوا ہو، سب ہی سمارٹ تھے۔ تو بہرحال وہ اپنے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کر رہے تھے۔ آپ نے اس سے روکا نہیں، آپ نے اس سے روکا نہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ جسموں کو مضبوط کر رہے ہو، تو جسم کو مضبوط کرنے میں حقیقی طور پر مضبوطی اس جسم میں ہے جو جسم غصے کے وقت قابو میں رہے۔ اب وہ لوگ جو اپنے جسم کو اس طرح سے مضبوط کرتے ہیں، جم جانے والے ہیں، وہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ غصے کے کیسے ہیں آپ لوگ؟ غصے کے کیسے ہیں؟ تو اسلام میں غصے کے متعلق پوری ایک بات ہے، اور غصے کے متعلق پوری یہ جو بات ہے نا، اس بات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ غصہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ بندے نے کرنا ہی نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مرتبہ آپ نے غصہ کیا، اور اتنا غصہ کیا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ لیکن کب کرنا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی حدود کا معاملہ ہو، اسلام اور دین کا معاملہ ہو۔ ہمارا الٹ حساب ہے، اگر اسلام اور دین پر کوئی بات آ رہی ہو تو تب ہم اکثر خاموش رہتے ہیں، اور اگر اپنی ذات پر آ رہی ہو تو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ دین کا معاملہ ہو تب بھی اس میں غصہ کیسے کرنا ہے، پورے اس کے آداب موجود ہیں، اصول و ضوابط اس کے موجود ہیں۔ جو شخص دین کے معاملے میں مخالفت کر رہا ہے دین کی، اور وہ جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں، اس کے ساتھ نرمی ہے۔ جیسے وہ شخص مسجد میں آئے تھے ایک صحابی، اور انہوں نے آ کر پیشاب شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ رضی اللہ عنہم اٹھے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، روکنے لگے۔ آپ نے کہا نہیں، چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد آپ نے پیار سے ان کو سمجھایا۔ تو جو جاہل ہوتے ہیں، جہلا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی ہوتی ہے۔ تو غصہ پھر کہاں تھا؟ وہ صحابہ جو رضی اللہ عنہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، بہت کچھ سیکھ چکے تھے، ان میں سے کچھ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی عبادات کی روٹین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ عبادات تو ایسے ایسے کرتے ہیں۔ رات کا قیام بتایا، دن میں روزے رکھنا بتایا، اور اسی طرح دیگر چیزیں بتائیں۔ تو وہ انہوں نے اپنی عبادات کو بہت چھوٹا اور حقیر سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، اور آپ اس کے باوجود اتنی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو ہیں ہی بہت گناہ گار۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک نے کہا کہ میں اب کے بعد رات کو سوؤں گا نہیں، پوری رات قیام کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں اب کے بعد کبھی بھی روزہ، کسی بھی دن روزہ چھوڑوں گا نہیں، ہر روز روزہ رکھا کروں گا۔ اور ایک نے کہا کہ میں شادیاں نہیں کروں گا، بلکہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کرتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انتہائی غصہ کیا، شدید غصہ کیا، اور ان کو بلایا، بلکہ خطبہ پڑھا، لوگوں کو بلایا اور کہا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، میں بہت سارے دن روزے نہیں بھی رکھتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، تو جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ فلیس منا کتنی بڑی بات ہے۔ مطلب ہم عام نہیں بلکہ بڑی بڑی بات بھی ہو جائے تو کوئی بندہ یہ نہیں کہتا یار تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو بڑی انتہائی بات ہے نا، آپ نے اس موقع پر یہ کہی۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو ان کے کالے رنگ کی وجہ سے چھوٹی سی ایک بات کی، ابن سودا، ان کو عار دلائی، اے کالی ماں کے بیٹے، آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر آپ ایسے شخص ہو، آپ میں ابھی تک جاہلیت موجود ہے۔ واللہ میں کہتا ہوں کہ یہ یا ابا ذر ہٹا دو، اگر بندہ انصاف سے کام لے تو ہر وقت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد آئے گی، انک امرؤ فیک جاہلیہ، اور ہمیں یہ سنائی دینی چاہیے ہر وقت۔ ہمیں دیندار لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، ہم اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، دینداروں کی، کہ ان کو یہ اگر وہ واقعی ہی اس حدیث کو لے لیں تو ہر وقت اس کے کانوں میں یہ آواز سنائی دے کہ تم ایسے شخص ہو، مرد ہو یا خاتون، کہ تم میں ابھی تک جاہلیت موجود ہے، ہم میں ابھی تک جاہلیتیں موجود ہیں۔ تو آپ نے غصہ بھی کیا، تو غصے کو کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، عموماً طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے ایک مومن کی، اور غصہ صرف وہاں پر ہو جہاں پہ ضرورت ہو اور اس کے فوائد زیادہ ہوں، ورنہ غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر جس غصے کا بات ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آدمی اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والا وہ طاقتور اور مضبوط ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس وقت کا غصہ جب انسان کوئی نقصان کر بیٹھے۔ اسی طرح ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نا وصیت کر دیجئے۔ وصیت کا معنی ہوتا ہے تاکیدی حکم، کوئی ایک بات نا کوئی بڑی پختہ سی مجھے بتا دیجئے تاکہ جس پر میں کاربند رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، فردد مرارا، انہوں نے کئی مرتبہ پوچھا کہ کوئی اور بات، گویا کہ ہمارے استاد محترم لکھتے ہیں حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہم اللہ، لکھتے ہیں کہ لگتا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے اس کو بہت چھوٹی سی نصیحت سمجھا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لا تغضب یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میں تو کوئی بہت بڑی بات پوچھنے آیا ہوں، آپ نے بار بار یہی بات کہی اور کوئی بات ہی نہیں کہی۔ اور پھر یہ بھی ایک بات ہے، آپ نے ایک شخص کو انتہائی غصے میں دیکھا اور کہا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو کہ اگر یہ شخص کہے تو اس سے یہ کیفیت دور ہو جائے گی، وہ بالکل غصے سے تپا ہوا اور بہت یعنی کوئی بڑا نقصان کرنے کے لیے تیار تھا، تو آپ نے فرمایا وہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمارے ایک بھائی ہیں وہ یو ایس اے میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی نا مجھے ایک میرے نیو مسلم دوست نے سمجھایا، غالباً وہ جرمن تھا، مسلمان نیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں کئی مرتبہ اس کو غصہ آتا تھا اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا تھا تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ حدیث تو اس میں جو بات ہے وہ تو حقیقت پر مبنی ہے، وہ تو غیر درست نہیں ہو سکتی، تو پھر مسئلہ کہاں پہ ہے؟ کہتے پھر میں نے غور کیا تو مسئلہ میرے پڑھنے میں تھا کہ ہم بس الفاظ سمجھ کے پڑھتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کہتا پھر میں نے ایسے پڑھنا شروع کیا کہ میں جیسے اعوذ باللہ پڑھ رہا ہوں معانی پر غور کرتے ہوئے ایسا میں فیل کر رہا ہوں کہ میرے ارد گرد ایک ایسا حصار اللہ کی طرف سے بن رہا ہے، ایک ایسی پروٹیکشن اللہ کی طرف سے آ رہی ہے کہ جو میرے نفس سے اس غصے کو نکال دیتی ہے، اور اس غصے اور میرے نفس یا کسی بھی قول یا فعل کے درمیان وہ ایک طاقت اور ایک وہ دیوار حائل ہو جاتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے۔ کہتا ہے اس کے بعد پھر اثر ہوا اس کا، اور بات ایسی ہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کیا ہے؟ پروٹیکشن ہے، شیلڈ ہے، جس میں بھی جس دعا میں بھی اعوذ آتا ہے وہ شیلڈ ہے، اللہ کی ہم پروٹیکشن مانگ رہے ہیں تو پروٹیکشن کو فیل بھی تو کریں نا۔ اسی طرح اور کئی چیزیں بتائی گئیں کہ وہ بندہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، کیوں یہ کہا گیا؟ پانی پی لے، باہر چلا جائے، کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ چند سیکنڈز ہیں، ان چند سیکنڈز کو بس اوائڈ کر لو، ان چند سیکنڈز کو گزار دو، بات ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر غصے کی کئی کیفیات ہیں، کچھ کا غصہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے مجھے غصہ آیا ہوا ہے، کوئی بات ایسی کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے، اس کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس غصے، اب اہل علم نے اس کی بنیاد پر غصے سے متعلق انسان کے الفاظ، اقوال اور افعال ان کا بھی
شرعی حکم بیان کیا کہ وہ غصہ جس میں انسان اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے اس میں اس کی ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی. کوئی قول کرے گا، کوئی بات کرے گا، کوئی سگنیچر کرے گا، کوئی ایگریمنٹ کرے گا، سب کنسیڈر ہوگا. اور وہ غصہ جس میں اس کو ہوش ہی نہیں ہے، اس غصے میں کیا ہوا کوئی عمل اس کا شرعی طور پر کنسیڈر ہی نہیں کیا جائے گا. اس بات میں اہل علم کا اختلاف ہے اگرچہ، لیکن بہت مضبوط، بہت قوی دلائل، اور اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت اور مغفرت کرے امام ابن قیم رحمہ اللہ پر، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر، دونوں پر کروڑوں رحمت کرے. جو انہوں نے بحث کی ہے اس پر، طلاق الغضبان پر، کہ جو بندہ غصے میں بھرا ہوا ہو اس کی طلاق نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہوش میں نہیں ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ انٹلیکچوئل لیول کیا ہوتا ہے کسی کا، کسی میں یہ پایا جانا، ذہانت کی انتہا کیا ہوتی ہے، تو آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں، ہے عربی میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، عجیب کتاب. تو کہا کہ جو بندہ غصے میں ہوش میں ہی نہیں تھا اس کی طلاق نہیں ہے. ہمارے پاس جو مسائل بہت سارے آتے ہیں ان میں ایسے ہوتے ہیں شوہر نے طلاق دے دی لیکن اس کو نہیں معلوم، بیوی بھی کہتی ہے کہ واقعی اس کو نہیں معلوم، اس نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ کیا ہوا ہے. لیکن یہ مشکل مرحلہ ہے، اس میں کئی لوگ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. جھوٹ بولیں گے تو وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنائیں گے. تو اس لیے اس میں یہ جو چیز ہے، اس میں انسان کا غصہ، ایسا غصہ جو اس کے حواس پر حاوی ہو جائے اور اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس غصے میں کیا جانے والا کوئی بھی کام وہ اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، شرعی اعتبار سے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. ہاں ایک بات ہے، اس غصے میں اگر اس نے کسی کا نقصان کر دیا تو نقصان پورا کیا جائے گا، نقصان نہیں چھوڑا جائے گا، وہ اس سے لیا جائے گا، بھرا جائے گا. تو اس کے علاوہ باقی جو اس طرح کی چیزیں وہ کنسیڈر نہیں کی جائیں گی. تو یہ غصہ ہے، غصے کے متعلق انسان کو اپنی بہت زیادہ تربیت کرنی چاہیے. غصے پر کنٹرول کرنے والا شخص واقعی بڑا مضبوط ہوتا ہے. ہمیں سے کوئی بھی بندہ کر کے دیکھ لے، کسی دن اپنے غصے کو کنٹرول کر کے دیکھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کرے، اٹھ جائے، پانی پی لے، اس سے خود محسوس ہوگا کہ میں کوئی چیز ہوں. واقعی اس کو محسوس ہوگا کہ واقعی میں نے نا کچھ، جیسے میں نے کوئی بڑی ریسلنگ وہ کی ہوتی ہے نا، کچھ ایسا اس کو محسوس ہوگا. سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو غصہ ہے نا، غصہ واللہ یہ اس نے معاشروں کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، انسانوں پر ظلم زیادتی کا بہت بڑا سبب ہے کہ غصہ ہے. ایک رائٹر ہیں اردو کے، بڑے مشہور رائٹر، اچھا لکھتے ہیں. اردو جس نے سیکھنی ہے، اردو جس نے سیکھنی ہے ان کو پڑھ سکتا ہے، مشتاق احمد یوسفی. وہ اپنی ایک جگہ پہ وہ لکھتے ہیں، بڑی کام کی بات ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو دور ہے نا، یہ کہا جاتا ہے یہ قحط الرجال کا دور ہے. قحط الرجال کا مطلب یہ کہ مرد نہیں ملیں گے آپ کو، مردوں میں مردوں والی حرکات ہی نہیں ہیں، وہ جذبہ، وہ عزت نفس، وہ خودداری، وہ حقوق کی پاسداری، وہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، وہ قوت، شجاعت، وہ کمٹمنٹ کی پاسداری ہے ہی نہیں. یہ کہا جاتا ہے اردو میں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قحط الرجال کا دور ہے. وہ لکھتے ہیں نہیں، یہ قحط الرجال کا دور نہیں ہے، یہ قہر الرجال کا دور ہے. کہ لوگ اتنے قہر والے بن گئے، اتنے غصے والے. مجھے بتائیں کہ کوئی کسی کو برداشت کرتا ہے؟ سب سے بہترین جگہیں کون سی ہیں؟ اللہ کو پسندیدہ سب سے جگہیں کون سی ہیں؟ مساجد. کتنے لوگ ہیں مساجد میں جو سبحان اللہ قہر کا شکار ہیں، دوسروں کے خلاف اتنے سخت کہ سبحان اللہ شاید اتنی سختی ان میں کفار کے بارے میں بھی نہ ہو. تو یہ غصے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولادوں کی تربیت بھی ایسی کریں. اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ذرا غصے، تھوڑا سا سبحان اللہ غصے کے وقت میں کچھ اولاد کے سامنے ان کی تربیت کریں. ان کو غصہ ہے تو ان کو بھی پڑھائیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس کا معنی اور مفہوم سمجھائیں، ورنہ بہت خرابی ہے. گھروں کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے، گھروں کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم، یہ دنیا میں ظلم کرنا قیامت کے دن تاریکیوں کا باعث ہوگا. دنیا میں ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں، ایک تاریکی نہیں کئی تاریکیوں کی شکل میں ہوگا. متفق علیہ، اس حدیث کے کو امام بخاری امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا. اور دوسری حدیث ہے وہ عن جابر رضی اللہ عنہ قال، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچ جاؤ، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. یہ پہلے بھی میں یہ کہہ چکا ہوں، آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹٹولا کریں کہ جیسے جب آتا ہے نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا دل میں کوئی عاجزی، انکساری، محبت، دل کا جھک جانا کچھ پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں پیدا ہوتا تو بڑی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے. امام مالک رحمہ اللہ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو اس قدر ادب، تعظیم اس قدر کرتے کہ ان کی حالت اور طرح کی ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسی کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ابھی ہمارے مشائخ کو نہیں دیکھا، اور پھر ایک شیخ کا نام لیا کہ وہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فداء نفسی ابی و امی و اہلی و مالی، ان کا نام آتا تھا تو وہ ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے. چلیں یہ کیفیت نہ ہو، کم از کم قال رسول اللہ کے بعد کچھ تو دل مائل تو ہو کہ اس کی بات ہے جس کے بارے میں میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ اگر اپنی جان سے بڑھ کر ان سے محبت نہ ہوئی تو ایمان نہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے نا. تو کہا کہ اتقوا الظلم، تم لوگ ظلم سے بچ جاؤ. یہ آپ ہمیں یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو فیل یہ کروانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہی الفاظ تھے، بالکل ایگزیکٹ یہی الفاظ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے تھے جو صحابہ نے سنے تھے. کوئی زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے، آپ نے یہی کہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اتقوا الظلم، لوگو تم ظلم سے بچ جاؤ. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں ہمارا احساس یہ ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو صحابہ کو کہہ رہے تھے میں بھی موجود ہوں. قول کرتے کرتے، بات کہتے کہتے یہاں تک پہنچ رہی، میرے تک پہنچ گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مجھ تک پہنچ چکا ہے. کہا اتقوا الظلم، دیکھو تم لوگ ظلم سے بچ جاؤ، ظلم سے باز آ جاؤ. فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ یہ جو ظلم ہے یہ کئی اندھیرے ہوں گے قیامت کے دن. اور کہا واتقوا الشح، تم لوگ انتہائی حرص سے، انتہائی زیادہ لالچ سے بچ جاؤ. فإنه أهلك من كان قبلكم، کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. اخرجہ مسلم، اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا. دونوں حدیث ایک ہی طرح کی ہیں. پہلی میں جو پہلی حدیث میں جو جملہ ہے ایک ہی جملہ، وہ دوسری حدیث میں بھی موجود ہے، اس لیے دونوں کو ہم نے اکٹھا پڑھ لیا. اس کا جو پہلا لفظ ہے الظلم، ظلم کا معنی ہوتا ہے، اس کا لفظی معنی ہے کوئی چیز کم کرنا، نقص. ظلم کا معنی ہوتا ہے نقص، اور نقص اس لیے کہتے ہیں اس کو ظلم کو کہ انسان ظلم میں کسی نہ کسی کا کوئی حق میں کوئی کمی کر رہا ہوتا ہے. اور اس معنی میں یہ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے. باغ کے بارے میں، ایک باغ کے بارے میں سورہ کہف میں وہ جو دو بھائیوں کا قصہ نا، ایک باغ کا باغ تھا، اس میں آتا ہے وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، کہ باغ جو ہے اپنے پھلوں میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا. لم تظلم کے الفاظ ہیں، کوئی کمی کوئی نقص نہیں کرتا تھا. ویسے ظلم کا معنی یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اس جگہ پہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے، کسی کو وہ مقام دینا جو اس کا مقام نہیں ہے. اتنی جامع چیز ہے یہ، جیسے البر، جیسے الحسنہ، جیسے یہ الفاظ بہت ہی جامع ہے نا. اسی طرح سے یہ والا جو لفظ ہے نا الظلم، یہ ہر ایک گناہ، ہر نافرمانی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سب پر یہ بولا جاتا ہے کہ آپ کو جس جگہ جو کرنا چاہیے تھا آپ نے اگر نہ کیا تو ظلم ہے.
اور اس ظلم کا جو تعلق ہے انسان کے اپنے ساتھ بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا ہر گناہ کرنا دراصل ہمارے اپنے آپ پر ظلم ہے. بے شک وہ گناہ یہ ہو کہ ہم کسی کا حق مار رہے ہوں. ظلم کا تعلق اگر لوگوں کے ساتھ دیکھیں تو 3 طرح سے ہوتا ہے. ایک ظلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف دیں اپنے ہاتھ سے. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی عزت اچھالیں. تیسرا یہ کہ لوگوں کا مال کھائیں، لوگوں کا حق ماریں. 3 طرح کا ظلم. جب انسان میں سے کوئی بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اصل میں وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. اپنے آپ کے اعمال کی کمی کا وہ شکار ہو رہا ہوتا ہے. اپنے اعمال صالحہ کو وہ کم کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ کہا کہ ان لوگوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا. ہمارا ہر گناہ ہمارے اپنے آپ پر ظلم ہے. کہا کہ اتقوا الظلم، ظلم سے بچ جاؤ. یہاں پہ یہ نہیں کہا کون سے ظلم سے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام ہمیں بنانا کیا چاہتا ہے. ہر طرح کے ظلم سے بچ جاؤ، ہر طرح کے ظلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام مالہ و دمہ و عرضہ. اور حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. یعنی مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کی جان کو اتنا محترم قرار دیا کہ زیادہ محترم قرار دیا جتنا احترام خانہ کعبہ کا اور جتنا احترام مسجد حرام کا ہے، جتنا احترام ذوالحج کا ہے حرمت والے مہینے کا، اور جتنا احترام اس دن کا جس دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، جتنا احترام اس دن کا ہے. عرفہ کے دن کا کتنا عظیم دن ہے. سال کے دنوں میں راتوں میں سب سے جو سردار رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور جو سردار دن ہے وہ کون سا ہے؟ عرفہ. تو یہ تینوں حرمتیں اکٹھی کر کے کہا، یہ 3 حرمتیں ایک طرف اور مسلمان کے مال جان اور اس کی حرمت ایک طرف. اور پریکٹیکلی یہ بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی کہ ایک مسلمان کی جان کی، عزت کی اور مال کی حرمت ان چیزوں سے زیادہ ہے. یہ پریکٹیکلی آپ نے کر کے دکھایا. اس میں کہا نا کہ حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے لیے یہ جو مال اور عزت اور جان ہے یہ ایسے ہی محترم ہے جیسے یہ شہر تمہارے نزدیک محترم ہے، اور یہ مہینہ محترم ہے، اور یہ دن محترم ہے. یہ تینوں کو جب اکٹھا کیا تو کچھ اور احادیث میں پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے اور اسلام کی تعلیمات میں ثابت ہے کہ مسلمان کی عزت احترام کو اس سے بڑا دکھایا گیا ہے. تو ہم نے اس بات کا خیال رکھنا. اتقوا الظلم، آپ نے ظلم کو کسی چیز کے ساتھ ملایا نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ اتقوا ظلم الاقارب، تم لوگ اپنے رشتہ داروں پر ظلم کرنے سے باز آ جاؤ. یہ نہیں کہا. جب کسی چیز کے ساتھ اس کو منسلک نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر طرح کا ظلم مراد ہے. ہر طرح کے ظلم سے باز آ جاؤ. اور سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. کیوں کہ اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے تھی، اس نے اس کو اللہ کے لیے جو خاص چیز ہے اس کو کسی اور کے لیے بھی کچھ تھوڑا بہت ہی بے شک ہو کسی اور کے لیے بھی خاص کیا. تو اس طرح سے اس نے ظلم کر دیا، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو معاف نہیں ہوگا، اور ہر گناہ ظلم ہے. پھر دوسرا جملہ اس میں ہے فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ جو ظلم ہے نا یہ ظلمات ہوں گی قیامت کے دن. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو بندہ ظلم کرے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تاریکیاں اور اندھیرے قیامت کے دن ملیں گے. وہ جو 50,000 سال کا دن ہے اس کے کئی ایک مراحل ہیں. ایک مرحلہ یہ ہوگا جب وزن تل جائیں گے اور نام اعمال دے دیے جائیں گے اور لوگوں کو چلایا جائے گا کہ جنت اور جہنم کی طرف اب جاؤ. اس وقت یعنی جو زمین اللہ بنائیں گے یہ زمین نہیں ہوگی، کوئی اور ہوگی، آسمان بھی کوئی اور ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں وہ کیا ہوگا. اس وقت اس پہ انتہا درجے کی تاریکی پھیل جائے گی، بہت اندھیرا. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، کچھ اور جگہوں پر بھی ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم،
کہ مومن جو مرد و خواتین ہوں گے ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف چل رہا ہوگا، روشنی، اس روشنی میں وہ سفر طے کرتے کرتے پل صراط تک پہنچیں گے، اس کو کراس کر جائیں گے اور اللہ جنت ٹھکانہ کر دیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں اپنی رحمت سے، اپنے جود و کرم سے، اور بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کر دے اپنی رحمت سے۔ تو تاریکیاں، جو بندہ ظلم کرے گا، جتنا ظلم کرے گا اتنی ہی زیادہ اس قیامت کے دن اس کی تاریکی بڑھے گی۔ یہاں پہ ظلمات کہا گیا، ظلمت نہیں کہا گیا، الظلم ظلمت یوم القیامہ نہیں کہا گیا۔ یہ کہا گیا کہ جب تم اس دنیا میں ظلم کرو گے تو اس کا نتیجے میں قیامت کے دن کئی تاریکیوں کا تم شکار ہو جاؤ گے، کئی تاریکیوں کا شکار۔ تاریکیوں کا جو بندہ شکار ہو گیا اور روشنی سے محروم ہو گیا قیامت کے دن، وہ جنت میں جانے سے کھو گیا، جنت میں جانے سے کھو گیا۔ اس دن منافق کہیں گے کہ رکو اور ہمیں بھی اپنا نور اور روشنی دو، لیکن نہیں دیا جائے گا ان کو۔ تو یہ ظالم جو ہے نا، ظالم دنیا میں ممکن ہے اس کو کوئی سزا نہ ملے، دنیا میں وہ بچ جائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے، ورنہ ڈائریکٹ بھی اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ کر سکتے تھے۔ قیامت کے دن ہے اس لیے کہ اب پورے ایک دفعہ سب کے سامنے فیصلے ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ظالم ہیں جو ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ یار اس کو سزا تو ملنی چاہیے تھی دنیا میں، تو یہ قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے ان کو وہ ہوگا ان کے ساتھ کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا ایسا کچھ ہوگا۔ اور پھر کہا اس کے ساتھ ہی اب ظلم میں ہر طرح کا ظلم آ جاتا ہے، لیکن ایک خاص طرح کے ظلم کا ذکر کیا الگ سے، واتقوا الشح، دیکھو تم شح سے بھی بچ جاؤ۔ شح کیا چیز ہے اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ انسانوں کو برباد کر دینے والی، انسانیت کو برباد کر دینے والی چیزوں میں سے ایک شح بھی ہے۔ شح کہتے ہیں کسی بھی چیز کی انتہائی زیادہ حرص، لالچ، کسی بھی چیز کی، وہ مال کی ہو، شہرت کی ہو، وہ مقام و مرتبہ کی ہو، عہدے کی ہو، سٹیٹس کی ہو، گھر، کسی بھی چیز کی بہت شدید حرص، شدید لالچ، اس کو شح کہتے ہیں۔ یعنی بندہ ایسی چیز، ایسی لالچ، ایسی طمع کہ بندہ بے چین رہے جب تک کہ اس کو پا نہ لے، اور بندہ یہ بھول جائے کہ یہ میرے لیے اس چیز کو پانا، اس کا طریقہ اگر یہ حلال ہے یا حرام، بھول جائے، اس کو کہتے ہیں شح۔ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ ہر حال میں مجھے ملنا چاہیے، یہ ہر حال میں میں نے لے کر رہنا ہے۔ آپ لوگوں نے شاہی فیملیوں میں تاریخ آپ پڑھ کے دیکھیں، بڑے بڑے قتل دیکھے ہوں گے، باپ نے بیٹے کو قتل کیا، بیٹے نے باپ کو قتل کیا، خاندانوں میں بڑے بڑے قتل، آپ نے لڑائیاں دیکھی ہوں گی، کئی سالوں تک چلتی رہنے والی لڑائیاں، ان کے پیچھے زیادہ تر یہی ایک گناہ ہوتا ہے، شح۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے لوگوں کو اس چیز نے ہلاک کر دیا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کے باقی الفاظ جو یہاں ذکر نہیں کیے گئے وہ یہ ہے، حَمَلُوا أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، اس شح نے، اس انتہا درجے کی حرص اور لالچ نے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ لوگوں کو ہلاک کیا، کیسے ہلاک کیا کہ ان لوگوں نے سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، ان لوگوں نے اپنی اس شح کی وجہ سے لوگوں کا خون بہایا، قتل کیا لوگوں کو، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، اور ان کی عزتوں کو اپنے لیے حلال سمجھ لیا، حرام کو حلال سمجھ لیا، عزتوں کو پامال کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کچھ بدبخت ترین لوگ خانہ کعبہ پر قابض ہو گئے، اور وہاں پہ انہوں نے حجر اسود بھی وہ لے گئے، اور وہاں کی خواتین کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر زیادتی کی ان لوگوں نے۔ اور ایسے جو جنگوں کے واقعات میں ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو بڑی جگہوں پر ملیں گی، اس طرح کے ظلم، لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ شح تھا، کہ بس مجھے یہ چاہیے، میں نے لینا ہے۔ آپ نے یہ یہاں پہ جو جتنی بھی چیزیں دیکھیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو بڑے اچھے دیندار آپ کو دکھائی دیں گے، لیکن وہ بہت ساری چیزوں میں بہت زیادہ حرص اور شح کا شکار ہوں گے، مال کے معاملے میں، اپنی برادری کے معاملے میں، کاسٹ کے معاملے میں، اپنے سٹیٹس کے معاملے میں، شہرت کے معاملے میں اتنے ہوں گے کہ ان کے نزدیک دین اور سبحان اللہ معبود ہی یہ چیز بن جائے گی کہ یہ نہیں، یہ میرا سٹیٹس اور اصل میری پہچان یہ ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں شح۔ کسی کو یہ ہو، حسد بھی اصل میں شح کے ساتھ حسد کا بھی تعلق ہے۔ انسان انتہائی لالچ کرے کہ یار یہ چیز مجھے ملنی چاہیے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو دیکھیں آپس میں ایک دوسرے سے ضد بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے جلن حسد یہ تو لوگ کرتے ہیں نا، لیکن کوئی بندہ اس میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ وہ کسی کو قتل کر دے، آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ یہ شح، عزت ہی پامال کر دے، یہ شح۔ کتنے بدبخت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو قتل کیا، شح۔ کتنے ایسے بدنصیب والدین نے اپنے بچوں کو قتل کیا، شح۔ بھائیوں کو قتل کیا، عزتیں پامال کی۔ یہ پاکستان میں کئی عرصہ چلتا رہا، چھوٹے بچوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں، یہ سب کیا تھا؟ شح تھا۔ کسی چیز کو پانے کے لیے، کسی گیم کو پورا کرنے کے لیے، کوئی ٹاسک پورا کرنے کے لیے، سب کچھ شح ہے۔ اور ہم جو ایک دوسرے سے الجھے سے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کسی کا حق ہی نہیں دے رہے، وراثت کا حصہ نہیں دے رہے، قرض لیا وہ نہیں دے رہے، بغیر کسی حق کے، لوگوں سے کوئی امانت لی ہے وہ واپس نہیں کر رہے، اور جانتے بوجھتے ہوئے بغیر کسی سبب کے۔ یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہر دوسرے چوتھے بندے کی شکایات ہیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ وراثت کا تو خاص طور پہ بہت ہی معاملہ خراب۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ دینی جماعتوں کے اندر لوگ شح کا شکار ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دینی جماعتوں کو صرف اس وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں کہ مجھے وہ سٹیٹس اور وہ رتبہ نہیں دیا گیا جو جس کے میں لائق تھا، جماعت ہی چھوڑ دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی کا سٹیٹس قبول نہیں کرتے کہ نہیں اس کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، شح ہے، سب چیزیں شح۔ تو شح اور بخل میں کیا فرق ہے؟ حرص اور لالچ اور بخل کا مطلب ہے کہ جو آپ کو خرچ کرنا چاہیے وہ آپ خرچ نہ کریں، یہ بخل ہے۔ اور شح یہ ہے کہ جو آپ کا نہیں آپ اس کی طمع رکھیں، انتہا درجے کی لالچ آپ میں آ جائے، تو یہ چیز ہے۔ گھروں میں بھی جو شح ہے نا اس کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی لڑائیاں اس شح کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کسی کو کسی کی عزت ہضم نہیں ہوتی، کسی کو کسی کا سٹیٹس ہضم نہیں ہوتا، مال و دولت ہضم نہیں ہوتا، ایک ہی برادری اور ایک ہی والد کے ایک ہی ماں کے بیٹے کئی طرح کے ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ بس ظلم سے بچ جاؤ، ورنہ قیامت کے دن معاملہ بڑا ہی خطرناک ہو جائے گا، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوں گی، اور ان تاریکیوں کی وجہ سے پھر کسی کو راستہ نہیں ملے گا، اپنے جنت کا راستہ کھو دیں گے وہ لوگ تاریکیوں کی وجہ سے۔ بے شک دنیا میں اس ظلم کی وجہ سے اس کا گھر ٹمٹما رہا ہو، روشن ہو، بڑے سٹیٹس اور بڑا شاہانہ اس کی لائف ہو، لیکن جیسے آخرت شروع ہوگی قبر بھی تاریک اور قیامت کے دن بھی تاریکی ہی تاریکی۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کریں۔